کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ تمام جہانوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرات محترم حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ تمام جہانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ تمام جہانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ تمام جہانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کیسے فرما دیا کہ نبی کریم سے بڑھ کر کوئی کائنات میں خوبصورت نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے یہ کیسے فرما دیا کہ نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ کیسے فرما دیا کہ نبی کریم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ حضرات محترم یہ کیسے فرما دیا؟ حالانکہ یہ بتا سکتے تھے کہ مکہ اور مدینے میں رسول کریم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہ ہو۔ یہ ہو سکتا تھا کہ جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہو، جہاں جہاں میرے نبی کے جواز کو دیکھے ہو، وہاں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہ ہو، مگر یہ لوگ جہاں جا نہ سکے وہاں کے تعلق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ حضرات محترم مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، ملیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، سری لنکا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، بنگلہ دیش میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، تو پھر صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرات محترم تو آئیے میں آپ کو اس ذہن میں جو سوال توڑ رہا ہے اسے میں دور کر دوں۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں جنہوں نے مکے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، انڈونیشیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ملیشیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا ہے، آخرین کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے دنیا کے کونے کونے کو دیکھا ہے، دنیا کے خطے خطے کو دیکھا ہے، تو جانتے ہیں وہ عظیم ہستی کون ہے؟ وہ عظیم ہستی وہ ہے جنہیں ہم جبریل امین کہتے ہیں، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں طائر سدرہ کہا جاتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ حضرت جبرائیل کی وہ ذات ہے جنہوں نے آدم کو بھی دیکھا، حضرت نوح کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد یا رسول اللہ، میں نے روئے زمین کے مشارق کو مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کائنات کا کوشہ کوشہ میں نے دیکھا، مگر خدا کی قسم نہ کسی کو آپ کی طرح پایا، نہ کسی کو آپ کی طرح دیکھا، بلکہ جبریل فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تالے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اولیاء کرام، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرت جابر نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت انس نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔
حضرت بلال نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین. حضرت خباب نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین. حضرت انس نے حضرت مالک نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین. حضرت محترم حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے ابا چاند سے زیادہ حسین. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آقا چاند سے زیادہ حسین. حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا لال ساری کائنات سے زیادہ حسین. اسی طرح ایک روز یار غار مصطفیٰ یعنی ابو بکر صدیق بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور محبت سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تمام جہانوں میں سب سے زیادہ حسین ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں صدقتا اے پیارے صدیق تم سچ کہتے ہو. اسی طرح ایک روز بارگاہ رسول میں ابو جہل حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں صدقتا اے ابو جہل تیرا کہنا بھی درست ہے. یہ سن کر صحابہ کرام حیران رہ گئے یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ بھلا یہ دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ بھلا یہ دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا اور نبی کریم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں مثل آئینہ ہوں جو آئینے میں جو جس طرح ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے. ابو بکر بہت خوبصورت ہے اس لیے میں اسے خوبصورت نظر آیا اور ابو جہل بڑا بدصورت ہے اس لیے میں بدصورت نظر آیا. تو اے رسول کو دیکھنے والوں اگر رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو, ابو لہب کی نظر سے مت دیکھو, عتبہ اور شیبہ کی نظر سے مت دیکھو, بلکہ دیکھنا ہی ہے تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو, دیکھنا ہی ہے تو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو, دیکھنا ہی ہے تو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو, دیکھنا ہی ہے تو مولا علی کی نظر سے دیکھو تو تمہیں حضور اچھے بھی نظر آئیں گے, پیارے بھی نظر آئیں گے اور پیکر حسن و جمال بھی نظر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ پیکر حسن و جمال بھی نظر آئیں گے. حضرات محترم اللہ پاک ہے بے عیب ہے اس جیسا کوئی نہیں بے مثل و مثال ہے. اللہ پاک ہے بے عیب ہے اس جیسا کوئی نہیں بے مثل و مثال ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب اور پاک بنایا ہے. اللہ رب ہونے میں بے مثل و مثال ہے اور اس کا محبوب رسول ہونے میں بے مثل و مثال ہے. جبھی تو اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر قرآن میں کیا, سفر رسول کا ذکر قرآن میں کیا, محبت رسول کا ذکر قرآن میں کیا, سفر رسول کا ذکر قرآن میں کیا, معجزۂ رسول کا ذکر قرآن میں کیا, آسمان سے واپسی کی گواہی قرآن نے دی, دل کی صفائی کی گواہی قرآن نے دی. یا چہرہ مصطفیٰ والضحیٰ کا کلی مصطفیٰ واللیل اذا سجا نگاہ مصطفیٰ ما زاغ البصر وما طغى زبانِ مصطفیٰ وما ينطق عن الهوى سینہ مصطفیٰ علم نشرح لك صدرك دست مصطفیٰ ید اللہ فوق ایدیہم ولاد مصطفیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا معجزۂ مصطفیٰ قد جاءکم برہان من ربکم ذکر مصطفیٰ ورفعنا لك ذکرک سفر مصطفیٰ سبحان الذي اسرا انکساری مصطفیٰ انما انا بشر مثلکم اخلاق مصطفیٰ انک لعلی خلق عظیم مقام مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور حقیقت مصطفیٰ قد جاءکم من اللہ نور. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تو جائے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تو جائے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, علماء کرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اے مسلمان تو جان لے تیری ایمان کی بنیاد قومیت پر یا نسل پرستی پر نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ پر ہے. حضور نے لذت دینے والی تکلیفیں مصیبتیں اٹھائی ہے. میرے سرکار نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا, جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں ستائے گئے. اللہ اللہ
یہاں تک کہ قتل کے منصوبے پہ بھی بنے، مگر کملی والے اپنے موقف سے نہیں ہٹا، کہنے لگا کہ قتل کر دو۔ کہا کہ قتل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ابو طالب کو بھی بلا لو، کیونکہ اپنے بھتیجے سے تعلق بھی رکھتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، وہ بعد میں کہے گا کہ تم لوگوں نے اسے کیوں نہ موقع دیا کہ اسے بھی بلا کر حجت قائم کر لو، تاکہ اس کے بعد کوئی عذر حجت باقی نہ رہے گا۔ ابو طالب کو بلایا گیا، ابو طالب آئے، کہا دیکھ لے ابو طالب، مکے میں 40 خاندان آباد ہے، 40 خاندانوں کے سردار موجود ہے اور سب نے تیرے قتل پر اتفاق کر لیا ہے۔ بیٹا تو جانتا ہے میں اکیلا ہوں اور 40 خاندانوں کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، اور یہاں پر کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے جہاں مظلوم جا کر دعویٰ کر سکے، استغاثہ کر سکے۔ بیٹا وقت کا تقاضا یہ ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تو پروگرام بن کر دے، جب ان کے عداوت کے آگ کے شعلے جب ذرا سرد پڑ جائیں گے، جب ذرا ڈھیلے پڑ جائیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ اپنے پیغام کو چلانا۔ اور اگر یہ پروگرام بند نہ کیا اور اگر یہ لوگوں نے تجھے قتل کر دیا تو چچا نے بڑی محبت، بڑی حکیمانہ انداز میں سمجھایا، جو کہنا تھا وہ کہا، مگر استقامت کے نہ گننے والے پہاڑ نے وہ استقلال کو، پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہو۔ اس حقیقت کو جاننے والے نبی نے بڑے استقلال اور اطمینان کے ساتھ فرمایا، چچا آپ نے مکے کے 40 خاندانوں کا ذکر کیا ہے جو میرے مرنے پر تلے ہوں گے، اب میری بھی سن لو، دنیا بھر کی طاقتیں جمع ہو کر میرے مقابلے میں آ جائے، سورج کو لا کر میرے داہنے ہاتھ میں لا کر رکھ دے، چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں لا کر رکھ دے، تو بھی میں خدا کی قسم اللہ کا پیغام پہنچانے سے میں باز نہیں آ سکتا۔ میں اسی طرح کہوں گا جس طرح میرے رب کا حکم ہوگا، جس طرح میرے رب کی رضا ہوگی۔ ان کے بت جھوٹے تھے، میں جھوٹوں کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ چچا جان یہاں پر دو ہی باتیں ہوں گے، اگر یہ لوگ ہمیں قتل بھی کر دیں گے تو میرا حق میں قربان ہو جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا کہ ابو طالب کے آنکھیں اشکبار ہو گئے اور اشکبار آنکھوں سے فرمایا کہ مجھے آج پتا چلا کہ دنیا کا ہر پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ اپنے مقام سے نہیں ہٹ سکتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ اور کوئی غائب کیا تم سے نیکا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ جب نہ خدا ہی جب چھپا، تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد۔ بولے نا سبحان اللہ، سب بولے زندہ باد۔ جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد۔ تو کیا ہمیں مٹائے گا فلسطین کے قاتل، چھاتی پر چڑھ کر بولیں گے اسلام زندہ باد۔ بولو یار سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے فوراً بعد شاعر ملک ہندوستان شہنشاہ ترنم بھائی عظمت رضا بھاگلپوری کی نعتیہ شاعری ہونی ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دم اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، بس کچھ دیر ان کی تقریر سماعت کریں محبتوں کی۔ اے مسلمان تو جان لے تیرے ایمان کی بنیاد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تو کفار مکہ نے آقا کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا، کیا کہنے لگا کہ اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو مکے کے کسی بڑے سرداری قریش کے کسی بڑے جاگیردار کو نبی بنا کر بھیجتا، طائف کے کسی بڑے سرمایہ دار کو نبوت عطا کرتا۔ آخر یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں جو رکتا ہے خستہ مکان میں، بیٹھتا ہے کھجیروں کے چٹائی پر اور سوتا ہے اور لیٹتا ہے پھٹی ہوئی چادر پر اور دعویٰ کرتا ہے ساری کائنات کے لیے نبی ہونے کا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہوتے تو اس کے پاس سونے اور چاندی کے محلات ہوتے، ریشمی لباس ہوتے اور عمدہ محلات ہوتے۔ جب کفار کا غرور تکبر عناد و تعصب حد سے بڑھ گیا تو پھر غیرت خداوندی نے پکار
پکار کر کہا میری نبی کی نبوت کو سونے اور چاندی اور ریشمی لباسوں میں تلاش کرنے والوں سنو سنو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتی ہو تو کسی بے کسوں اور بے سہاروں کے قلب و جگر کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتی ہو تو کسی غریب کی غربت کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتی ہو تو کسی عالم کے علم کو دیکھو۔ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار فرماتے ہیں خود رہے پردے میں اور آئینہ حق سے خاص خاص، خود رہے پردے میں اور آئینہ حق سے خاص خاص، بھیج کر انجانوں سے راہ داری واہ واہ کر، سبحان اللہ سبحان بھیج کر انجانوں سے راہ داری واہ واہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ حضرات محترم، بس ان چند لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو، اپنی باتوں کو یہی سمیٹتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملے گا میری عنوان بھرپور خطاب آپ کو سننے کو ملیں گے۔ آمین آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔